مسجد نبوی شریف ہے اور حضرت امام حسین کی ننھی سی عمر ہے، بچپنا ہے حضرت امام حسین کا، اور دور خلافت ہے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اپنے گھر سے نکلتے ہیں امام حسین، جمعے کا وقت ہے اور مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لے کر آتے ہیں۔ شریعت میں حکم یہ ہے کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں کہ وہ کسی بھی مسلمان کے کندھے سے پھلانگ کر پہلی صف میں آنے کی کوشش کرے۔ جس نے ایسے کیا، لجپال نبی نے فرمایا، اس نے اپنے لیے جہنم کی طرف ایک پل تیار کیا۔ شریعت نے منع کیا ہوا ہے۔ لیکن امام حسین بچپنا ہے، دور حضرت عمر فاروق کا ہے، مسجد نبوی شریف ہے، جمعے کا وقت ہے۔ امام حسین صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے درمیان سے ہوتے ہوئے پہلی صف میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کی ہمت نہیں کوئی حسین کو روکے۔ کس طرح روک سکتا ہے؟ اس حسین کی شان یہ ہے کہ جسے اپنے کاندھوں پر لجپال نبی سوار کریں اسے حسین کہتے ہیں، جسے اپنی زبان کے چوسے لگوائیں، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہ یوحی والی زبان کے جو چوسے لگائے اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت مولا علی پیچھے سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق جمعے کے دوران گفتگو روکتے ہیں اور روک کر کہتے ہیں، علی تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ میں جانوں یا حسین جانے؟ حسین کو آنے دیں۔ حضرت امام حسین ننھی سی عمر ہے، بچپن ہے، قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ ممبر رسول پر حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہے، امام حسین سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ چاچا عمر ممبر سے نیچے آ جائیں، یہ میرے نانا محمد کا ممبر ہے، جا کر اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھیں۔ اب وقت کا وزیر اعظم ہو اور اسے کوئی بچہ ایسی بات کرے، اسے تو غصہ آئے گا کہ میں وزیر اعظم ہوں، میری حکمرانی ہے، اور یہ بچہ مجھے کہہ رہا ہے کہ میں کرسی سے نیچے جاؤں۔ یہ کرسی کا رول ہے، حضور کا ممبر ہے۔ امام حسین نے اتنی بات کہی، حضرت مولا علی پھر بولے اور بول کر کہنے لگے، حسین جمعے کا وقت ہے، صحابہ کا جمع غفیر ہے، مسجد نبوی ہے، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر فاروق بول کر کہتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا میں جانوں یا میرا حسین جانے، آپ درمیان میں نہ آئیں۔ حضرت مولا علی خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ممبر سے نیچے آئیں۔ حضرت عمر فاروق نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا، ہاتھ باندھے اور ممبر رسول سے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر کہنے لگے، حکم ہو سرتاج۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ میرے نانے محمد کا ممبر ہے، تو آپ جا کر اپنے نانا کے ممبر پر بیٹھیں۔ اب جو جملے حضرت عمر فاروق نے بولے وہ سنیے گا۔ حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سر جھک گیا اور رو کر کہنے لگے، امام حسین یہ ممبر بھی آپ کے نانے کا ہے، میں نوکر بھی آپ کے نانے کا ہوں۔ یہ ممبر بھی آپ کے نانے محمد کا ہے، میں عمر نوکر بھی آپ کے نانے کا ہوں۔ میرا باپ تو بکریاں چرانے والا ہے، میرا نانا بکریاں چرانے والا ہے، ممبر ہمارا نہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فاروق تشریف فرمائے تو حضرت امام حسین کہنے لگے، ٹھیک ہے آپ جا کر ممبر پر بیٹھیں اور جمعہ پڑھائیں۔ جمعہ پڑھایا گیا، فری ہو گئے، جمعہ سے فراغت حاصل کی تو حضرت مولا علی نے حضرت عمر کو بھی بلایا اور حضرت امام حسین کو بھی بلایا۔ دونوں کو بلا کر سامنے بٹھایا اور کہنے لگے، بیٹا حسین بات کی سمجھ نہیں آئی، پہلے تو چاچا عمر کو ممبر سے نیچے اتروایا ہے، پھر دوبارہ ممبر پر بٹھایا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب سنیے گا، یہاں پر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ اہل بیت اور صحابہ میں بڑیاں لڑائیاں تھیں، بڑے اختلاف تھے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے آن دی ریکارڈ لائیو تمام دنیا کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جتنا پیار حضور کے صحابہ اور اہل بیت میں آپس میں تھا، قیامت تک کسی میں نہیں ہو سکتا۔ ان میں آپس میں پیار بہت تھا، محبت بڑی تھی، شیر و شکر تھے آپس میں، محبت پیار تھا۔ اب کہنے لگے سمجھ نہیں آئی، پہلے ممبر سے اتروایا پھر ممبر پر بٹھایا۔ سنیے گا حضرت امام حسین کیا فرماتے ہیں۔ کہنے لگے، بابا میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ چاچا عمر صرف ہمارے نانا محمد سے ہی محبت کرتے ہیں یا ہم سے بھی محبت کرتے ہیں؟ تو حضرت مولا علی کہنے لگے، کیا نتیجہ نکالا ہے؟ تو مسکرا کے کہنے لگے، آج پتہ لگ گیا ہے، حقیقتاً چاچا عمر ہمارے نانا محمد سے بھی پیار کرتے تھے اور ہم سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو یہ ہے محبت، یہ ہے پیار اہل بیت اور حضور نبی پاک کے صحابہ میں۔ تو ہمیں بھی چاہیے
کہ ہم بھی ان سے محبت کریں, ہم بھی ان سے پیار کریں. اگر چاہتے ہیں کہ بیڑا پار ہو تو سب سے محبت کرنی پڑے گی, اس ہستی سے محبت کرنی پڑے گی جو ہستی حضور نبی پاک کے ساتھ اپنی نسبت رکھتی ہے.